نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل دعائے گنج العرش۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان نے ہر جملے میں اللہ کی ذات اور صفات کی تعریف کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں، اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش سے نازل ہوتی ہیں بہت ہی مؤثر ہیں۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا۔ جو شخص صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے، اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی، وسعت غیب سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، میدان جنگ میں ہو تو کفار پر غالب رہے گا، اگر کسی سفر پر جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار کرائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا، جادو اور کالے علم کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، شیاطین اور آصب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور شہنشاہ دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ دعا کہاں سے سیکھے؟ تو جواب دیا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے سیکھا ہوں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ میکائیل نے کہاں سے سیکھی؟ کہا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے۔ پھر ان حضرت نے فرمایا کہ اسرافیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ پھر ان حضرت نے فرمایا کہ اسرائیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب العالمین کے تخت کے آس پاس لکھی دیکھی، وہاں سے سیکھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی شخص آپ کی امت سے اس دعائے گنج العرش کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اسے کرامت سے عنایت فرمائیں گا۔ پہلی یہ کہ اس کے کسب میں برکت ہوگی، دوسری غیب سے روزی پہنچا دے گا، کوئی نہ جانے گا کہ کہاں سے کھاتا ہے، اس کو روزی کہاں سے ملتی ہے، تیسری دشمن اس کے مقہور ہوں گے، اگر ناحق خون بھی اس نے کیا ہوگا تو صاحب خون اس پر مہربان ہو کر بخش دے گا۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دعا کو اگر کوئی ہر روز پڑھے گا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو اسے ایک برس میں ایک مرتبہ پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تمام عمر میں ایک بار پڑھے، اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو کسی دوسرے سے پڑھ کر سنے تو ایسا ثواب پائے گا کہ گویا اس نے 1000 ختم قرآن کے پڑھے اور 10,000 شہیدوں کا راہ خدا میں شہید ہوئے اجر ملے گا، اور 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، اور 10 ننگوں کو کپڑا پہنانے کا، اور 10,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا، اور 10,000 کنویں کھودنے کا، اور 10,000 مدرسے تیار کرنے کا، اور 10,000 مسجدیں بنانے کا اس شخص کو ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو کاغذ کریں اور تمام روئے زمین کے اشجار قلم بنائیں اور تمام مخلوقات آسمانوں اور زمینوں پر مشرق تا مغرب لکھیں تا روز قیامت بھی ثواب دعائے گنج العرش تمام کا تمام نہ لکھ سکے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر پاس رکھے گا تو اس بندے پر حق تعالیٰ نظر رحمت کے 100 بار کرے گا، اگر دعائی میں جائے گا تو فتح مند ہوگا، اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں رہے گا، اگر کوئی مسافر ہوگا تو صحیح سلامت سفر سے گھر کو آئے گا، اگر اس پر کوئی وار چلائے گا تو کارگر نہ ہوگا، اگر خنجر یا تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار چلائے گا تو
تو اس پر ہرگز نہ چلے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جادو اور شیطان اور جن اور بھوت سے اور تمام بلایات سے محفوظ رکھے گا۔ یا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس دعا گنجل عرش کو لکھ کر برسات کے پانی سے دھو کر جس کو کسی نے جادو کیا ہو پلاوے تو اس کے پانی سے جادو باطل اور مردود ہو جائے گا۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شخص کو کوئی ایسا آزار ہو جائے کہ کسی دوا سے نہ جاتا ہو اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہوں تو ہر روز ایک بار اس کو یہ دعا لکھ کر پلاوے تو شفا پاوے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عافیت بخشنے کا گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو فرزند نہ ہوتا ہو تو اس دعائے بزرگوار کو 7 مشک و زعفران کے لکھ کر 21 روز پلاوے تو حق تعالیٰ اسے فرزند عنایت فرمائے گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس دعائے بزرگ کو پڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس بندے کو منہ کو قیامت کے روز ایسا روشن کرے گا کہ مثل لیلۃ القدر کے، اور 1000 فرشتے اس کے جلوے میں چلیں گے اور 1000 فرشتے دونوں بازوؤں پر اور 1000 فرشتے پیچھے، اور اس کو بہشت میں لے جائیں گے۔ اور لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے، یہ ولی اللہ ہے یا نبی یا فرشتہ ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ شخص دنیا میں دعائے گنجل عرش پڑھتا تھا اور اس کی برکت سے اسے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تب تمام مخلوق کہے گی یہ 1000 افسوس ہم کے یہ کہ ہم نے یہ دنیا میں دعائے گنجل عرش کو نہ پڑھا اور ایسی نعمت سے محروم رہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی چاہے کہ چغل خوروں سے اور تمام بلاؤں اور آفتوں اور بدخواروں سے بچوں اور چاہے کہ میرے روزی کشادہ ہوئے اور اگر قرض دار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات بخشے گا۔ اور جو کوئی اس دعا کو لکھ کر اپنے گلے میں حمائل کرے تو تمام آفات سے امن پائے گا اور تمام مطالب دینی اور دنیاوی روز دیدار فرحت آثار اللہ تعالیٰ کا نصب ہوگا، اور خداوند تعالیٰ اس بندے کو جمیع نعمتوں سے سرفراز اور ممتاز فرمائے گا، اور اس کے دشمن مقہور و مغلوب ہوں گے۔ اور جو کوئی اس پر بدولی سے نظر کرے گا وہ خنجل اور حیران اور پریشان ہوگا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دعا کو پڑھے گا وہ شخص کبھی رستے سے خطا نہ ہوگا، اگر بھولے ہوئے رہے گا راہ پائے گا، اگر بدبخت اس کو پڑھے گا تو اس کا نصیب یاور ہوگا۔ دوستو، اس دعا کے بہت ہی فضائل ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تخت پر لکھی ہوئی دیکھی، تو اس دعا کے بہت ہی فضائل ہیں۔ زیادہ نہیں تو اس دعا کو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔